وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستہ پیدا کر دے گا. جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ، اللہ راستہ پیدا کر دے. بالکل نظر نہیں آ رہا تھا موسیٰ کے ساتھیوں کو کہ اب کیسے بچیں گے، پیچھے لشکر آگے سمندر ہے، اللہ نے راستہ پیدا کیا. خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ. پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے. مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے. آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا. عظیم. اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے. تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو. یہ کام اللہ پر چھوڑو. کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا؟ جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو، غلبہ دین کی جد و جہد ہو، اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا؟ تو اللہ تو کہتا ہے رازق میں ہوں. ہے ایمان اور یقین اس پر؟ کر کے دیکھو تو صحیح، اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا، توکل، بڑی مشکل بات. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اعتماد ہوگا، اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں. اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو، حسبہ وہ اس کے لیے کافی. یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دیتا. فکر ماں در کار ماں ہزار ماں، کار ساز ماں بے فکر کار ماں. یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، میرا کار ساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. اور دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا، آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا. پھر کہیں شرافت ہو، مروت ہو اس میں. آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے. پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں، آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو. اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملہ تو پورا کر کے ہی رہتا ہے. وہ تو دین کو غالب کرنا ہی ہے. کون اس کے اندر نفع کما گیا، کون محروم رہ گیا، یہ ان کی قسمت ہے. ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بازی جیت گئے. ابو جہل ابو لہب محروم رہ گئے. یہ تو ان کا معاملہ ہے. اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا. اور اس دنیا کے ختم ہونے سے پہلے پورے کل ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. یہ ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ تم اس بہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں، یا تم محرومین کی فہرست میں اپنے آپ کو لانا چاہتے. بس اپنا تن من دھن لگا دو اس کے اندر. تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی بنیادوں میں اگر لگ جائے تو بہت بڑی کامیابی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بہت عمدہ مقام ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا. کب اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوگا. یو ہیو ٹو کوالیفائی. پری کوالیفیکیشن کنڈیشن تب مدد آئے گی. یوں نہیں مدد اپنا سب کچھ لگا دے پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے ڈالی ہوئی ہے. 15 برس کی کمائی، دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری. 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈال دی. تب بخارو اللہ. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے.
اور اللہ کا دین غالب ہو جائے، کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں۔ کتنی کنٹریبیوشن ہے، کتنا اثار ہے، کتنی قربانی ہے، کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے، اللہ جانتا ہے۔ باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے۔ ایک عصا، جس کا کہ مقابلہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ مغالطے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہیں کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا، جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔ پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کا مقام ہے۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں۔ اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں، تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دہرا دیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلی، اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی سورت ہے، سورۃ الکوثر بھی سورت ہے، 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو، ذرا چیلنج کا انداز دیکھو کہ ہرگز نہیں کر سکو، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ، جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی جرات نہیں کر سکا۔ اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرات نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، ایسا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا،
اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوم تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکوہ ہے۔ یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے، اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن، کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہے؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کے اور اس کی ادبیت، در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو۔ ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں، کتنی صرف و نحو پڑھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے، وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا۔ آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کی تو اپنی اصل پر قائم ہے، اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے سطح قائم، ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے، اس میں تبدیلی آتی۔ خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو، دکن کی اردو، ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان، اور آج کی اردو کوئی اور ہے۔ یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے۔ عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنے اسی جگہ پر، اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے۔ لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں، لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں، وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت دار ہیں، اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی، اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ 2 پہلو ہیں اس کے اعجاز کے، جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کا پورا جو ہے، جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ و قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے، ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی۔ آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے۔ آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے،
हमारा अपना एक सियासी निजाम है, हमारा एक अपना समाजी निजाम है, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज हैं। आज का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इहया इस्लाम की वो जिद्दोजहद जो है वो मरहला दर मरहला बहरहाल आगे बढ़ रही। वक्त लगेगा, लेकिन ये कि इसमें यकीनन तरक्की हुई है। उसी का मजहर यह है कि खुद एतमादी है, वी हैव कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल दीन है, इसके पास जिंदगी के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन यह है आज 1985 की बात। अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में गए हैं यूरोप, जबकि हम महकूम थे अंग्रेज के। एक हाकिम कौम के यहां जाकर, उससे मरूबियत कितनी शदीद उस वक्त थी, जो जाता था अक्सर और बेशतर जो है वापस आता था तो खड़े होकर पेशाब करना जरूरी समझता था, इसलिए कि उसने वहां पर लोगों को यही करते देखा। उनका लिबास, उनकी वज़ाक़त, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन, हर तरह से उनके गुण गाता हुआ, उनके लिए वो बहुत कसीदे जो है तारीफ के कहता हुआ आता था। लेकिन एक अल्लामा इकबाल की शख्सियत वो है कि वो ये खुद कहते हैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिसले खलील। मगरबी तहजीब के इस अलाव में मुझे इस तरह डाला अल्लाह ने जैसे कि हजरत इब्राहिम को आग में डलवाया। मैं उस तहजीब के उस अलाव के अंदर से होकर आ रहा हूं, और मैंने ये देख लिया है कि ये तहजीब खोखली है, इसके अंदर कोई पायदारी नहीं है। नजर को खीरा करती है तब चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेजाकारी है। और दयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे का मायार होगा। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। अब आप अंदाजा कीजिए, वो शख्स जो बुनियादी तौर पर फलसफी है, फलसफे का तालिब इल्म, वो जर्मनी और इंग्लिस्तान में जाकर फलसफे खंगालने के बाद उसे अगर तस्कीन हासिल हुई, उसके जो इल्म की प्यास थी अगर उसे सेरी हासिल हुई, तो सिर्फ कुरान के जरिए से। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्वे बंदा नवास में। ये वो शख्स है, आखिरी जिंदगी में इनका काम सिर्फ एक रह गया था, कुरान की तिलावत। बड़े बड़े फलसफी मिलने आते थे अल्लामा इकबाल से मिलने, वो समझते थे बड़ी लाइब्रेरी होगी, जैसे बड़े वकील, उसकी लाइब्रेरी आपको मालूम है कितनी जिल्दें रखी होगी, खूबसूरत जिल्दें बनी हुई। ऐसे ही कोई बड़ा फलसफी, बड़ा प्रोफेसर, उसकी स्टडी, उसकी किताबें बड़ी मरूबकुन होनी चाहिए। लेकिन अल्लामा इकबाल के यहां सब किताबें उठवा दी थी उन्होंने, सिर्फ एक किताब रह गई। और सैयद नजीर नियाजी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जब ये गवाही दी है, ये वाकया शायद आपके इल्म में ना आया हो, ये बहुत अहम वाकया है। वो ये लिखते हैं कि मैंने एक मरतबा अल्लामा से पूछा कि कुछ लोग एतराज करते हैं या ये ख्याल जाहिर करते हैं कि आपने अपना फलसफा खुद ही नीत्शे से लिया है, कोई कहता फलां से लिया है, कोई कहता फलां से लिया है। कुछ आप खुद बता सकेंगे कि आपके फलसफा खुदी की सोर्स क्या है? तो अल्लामा ने कहा कि अच्छा कल फला वक्त आ जाना तो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, डिक्टेट करा दूं। तो सैयद नजीर नियाजी कहते हैं कि मैं बहुत खुश हुआ कि ये सआदत मेरे हिस्से में आ रही है कि अल्लामा इकबाल खुद मुझे तहरीर कराएंगे कि मेरे फलसफे की सोर्स क्या है, मैंने कहां से अखज़ किया। दूसरे रोज वो गए, हाजिर हुए, बड़े ही अरमानों के साथ पेंसिल और कापी लेकर बैठे। अल्लामा ने फरमाया जरा कुरान मजीद निकाल लाओ। वो कुरान मजीद लाए, हैरान हुए, ये फलसफे का सोर्स मुझे डिक्टेट कराने चले थे, ये कुरान मजीद कह रहे। कहा कि जरा सूरतुल हश्र उसका आखिरी रुकू, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ऐ लोगों, उन लोगों के मानिंद न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ने उन्हें अपनी खुदी से गाफिल कर दिया, अपने आप से बेगाना बना दिया। यही है लोग जो फासिक हैं। अल्लामा ने कहा मेरे फलसफे की सोर्स ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मानी में मैं कहता हूं कि इस दौर में अल्लामा इकबाल की शख्सियत को मैं एजाज कुरान का सबसे बड़ा मजहर समझता हूं। एक शख्स 20वीं सदी ईसवी की शख्सियत, और फिर यह कि वो कहीं मस्जिद और किसी मदरसे के माहौल में पला बढ़ा नहीं है, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंग्लिस्तान और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों में रहा, जिसने अपना लोहा मनवाया है। वो शख्स अगर ये कहता है कि मेरे लिए फिक्र की बुनियाद, मेरे फलसफे की सोर्स, मेरी तमाम सोच की रहनुमाई जो है वो इस किताब ने की है, तो मालूम हुआ कि वाकईतन ये कुरान मजीद आज भी मौजूदा है। ये बात तो हुई फलसफे और फिक्र के एतबार से। दूसरा पहलू जो अप्लाइड पहलू है, इस दौर के एतबार से वो अहमतर हो गया है।
इंसान के लिए जो पेचीदा तमद्दुनी मसाइल है, सियासी मसाइल को कैसे हल किया जाए, माशी मसाइल का हल कैसे हो, समाज में तवाजुन कैसे हो, मर्द और औरत के दरमियान तवाजुन कैसे हो। होता क्या है, या औरत भेड़ बकरी की तरह की मिल्कियत बन जाती। हमारे यहां उर्दू में जो उसका मुहावरा है कि जूती की नोक, ये उसकी हैसियत हो जाएगी, या दूसरी तरफ औरत क्लोपेट्रा बनकर कौमों की किस्मतों से खेलेगी। दुनिया में ये दो इंतहाएं हुई। कहां नुक्ता अदल कहां है, कैसे बैलेंस जो है स्ट्राइक किया जाए, मर्दों के हुकूक और फराइज और खवातीन के हुकूक और फराइज, इसमें सही तरीन इक्वेशन है क्या। इसी तरीके से फर्द और इज्तिमा, फर्द और रियासत, या तो यह कि इंसान की इंफरादी आजादी इतनी जा रही है, मादर पिदर आजाद, जिसका मजर यह है कि आज इंग्लिस्तान में दो मर्द भी मियां और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं, कानून तस्लीम करेगा हस्बैंड एंड वाइफ, उनको वही हुकूक हासिल हो, यह है वो आजादी। और या फिर यह है कि जो रूस में है या दूसरे ममालिक में है कि आजादी बिल्कुल खत्म, और मालूम हुआ कि एक टोटलिटेरियन सोसाइटी है, मुस्तबिदाना निजाम। इनके दरमियान नुक्ता अदल कहां है। इसी तरह सरमाया और मेहनत, अगर जरा सा सरमाए को छूट मिलती है, वो मजदूर का खून चूसता और उसका हक उसको नहीं देता। इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा है कि खाजाज खूने रगे मजदूर साजद लाले नाब, अस जफाए देह खुदाया किश्त देह का ना खराब। इनकलाब इनकलाब है इनकलाब। एक तरफ सरमायादार है जो मजदूर की रगों में से खून निचोड़कर सुर्ख शराब का पैमाना लेकर बैठा हुआ है, वो दर हकीकत मजदूर का खून है जो पी रहा है। एक तरफ वो जमींदार और जागीरदार है जो काश्तकार का खून जो है चूस रहा है। तो ये या तो ये इंतहा है, और या ये है कि अगर जरा आप मजदूर को या उस कारकुन को थोड़ा तहफ्फुज दीजिए तो वो काम नहीं करता। हमारे यहां पिछले दौर में यही हुआ था। मैं ये बरमला कहता हूं, आज भी आपके सामने कह रहा हूं कि भुट्टो ने वाकया ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उसने मजदूर को एक सेल्फ रिस्पेक्ट दी थी, काश्तकार को अपनी इज्जत का एहसास दिया था कि मैं भी इंसान, मेरे भी हुकूक है। लेकिन नतीजा उसका नेगेटिव निकला, मजदूर ने काम करना छोड़ दिया, मईशत की गाड़ी खत्म हो गई। वो चीज के जो मुतवाजिन हो, जिसमें मजदूर को उसका हक मिल रहा हो और पसीना खुश्क होने से पहले उसकी जायज मजदूरी उसको मिल गई हो, जिसमें कि इंसान किसी सरमायादार की रैयत बनकर न रह जाए। दूसरी तरफ यह कि सरमाए के लिए भी जो उसका सही है कि उसको इंसेंटिव मिले, वो मैदान में आए, उसके अंदर रिस्क लेने के जो है वो सलाहियत पैदा हो। इन दोनों चीजों को कैसे मुतवाज़िन किया था। वाकया यह है कि यह है वो पेचीदा मसाइल जिनका हल कुरान में है। हमारी बदकिस्मती क्या कि हमने खुद इन चीजों के लिए दूसरों के सामने झोली पसारी हुई, हम दूसरों से भीख मांग रहे। हमारा हाल क्या हुआ था इस सदी के शुरू में, मुस्तफा कमाल पाशा ने जब तुर्की में इस्लाम के आयली कवानीन भी मंसूख किए। नोट कीजिए, ये इसी सदी के वो सदमे हैं जो हमने उठाए हुए हैं। और गाहे गाहे बादशाह ये किस्सा है पारी न रहा, ताजा खाही दाश्त तंगर दाग हाय सीना रहा। इस सदी में क्या नहीं हुआ। अरबों की रिवोल्ट तुर्कों के खिलाफ, उनके पीठ में जो खंजर घोंपा, और एक अंग्रेज, एक कर्नल लॉरेंस की वो सारी शरारत, उसके नतीजे में एक अजीम ममलकत उस्मानिया, सल्तनत उस्मानिया, द ग्रेट ऑटोमान एम्पायर, उसके चीथड़े उड़ गए। और उसके बाद वादे किए थे अरबों से कि हम तुम्हें हुकूमत देंगे। हुआ क्या कि उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और तकसीम कर लिए। मगरबी साम्राज्य का दौर शुरू हो गया। उसका एक रद्द अमल मुस्तफा कमाल पर इस दर्जे शदीद हुआ, उसने हर चीज जिसका ताल्लुक अरबों से था उसको खत्म कर दिया, मुल्क बदल कर दिया। अरबी में अजान नहीं होगी, अरबी में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और उसी के ज़िमन में यहां तक गया कि फैमिली लॉज भी, रोमन लॉज जो है वो नाफिज किए। तो यूरोप के अखबारात ने उस वक्त ये तंज किया था मुसलमानों पर, ये मुसलमान अजीब कौम है, कहते ये है कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ज़ाब्ता है, बेहतरीन कानून है, हमारे कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं। और हाल ये है कि फैमिली लॉज के लिए भी ये हमसे भीख मांग रहे हैं, हमसे वो कवानीन लेकर अपने यहां नाफिज कर रहे हैं। आज बदकिस्मती से अक्सर और बेशतर मुसलमान ममालिक का हाल यही है। आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं। कहीं जमहूरियत की भीख है, कहीं सोशलिज्म की भीख है, कहीं किसी और समाजी निजाम की भीख है, कहीं मर्द और औरत की कामिल मुसावात का एक नजरिया है, शाना बशाना चलने वाला फलसफा है।
جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے. کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے اب، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال، اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھے، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے. یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئیں گے. قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے، بڑے گھٹیا حملے کیے. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نزارت. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں، 11 نکاح کے. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، 3 الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے واز ہیں، سرمنس کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نزارت. سرمنس تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں، یہ صرف واز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے. He translated these things into actuality. ایک حقیقت، ایک واقعے کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس. یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا. غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں،
تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کچھ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا۔ بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے۔ بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو، کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے۔ 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا، اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز۔ ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی۔ ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے، اور حکومت یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے۔ مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں، قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے، ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی
मछली फरोश करेगा, हर एक का पता चल जाएगा कि कौन बोला। वो जिसको कहते हैं कि तांत बाजी राग पाया, दो जुमले कोई शख्स बोलेगा पता चल जाएगा कितने पानी में है, इसके इल्म का, फजल का, तहजीब का, तमद्दुन का क्या मेयार है। इसलिए कि कलाम जो है दर हकीकत मुतकल्लिम की पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है। इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसके जहन की बुलंदी क्या है, इसके फिक्र की गहराई क्या है, इसके उफ़क़ ज़हनी की वुसअत क्या है, इस सब का अंदाजा होगा कलाम से। तो अब ये कलाम है अल्लाह का। मालूम हुआ कि अल्लाह की सिफात का एक कामिल अक्स कुरान मजीद में मौजूद। ये बात समझिए, इसको कुरान ने किस तरह बयान किया। ये वो लतीफ हकाइक हैं जिनके लिए कुरान मजीद तमसील का पैराया इख्तियार करता है। अब सूरह हश्र की तमसील क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार दिया होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तुम देखते उस पहाड़ को कि अल्लाह की खशियत से दब जाता और फट जाता। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो तफक्कुर से काम लें, गौर व फिक्र करें। अगर मैं और आप कुरान की अज़मत से वाकिफ नहीं होंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, तो मैं और आप अपना वक्त कैसे सर्व करेंगे उसके लिए। इंसान का एटीट्यूड बड़ा यूटिलिटेरियन है आज के इंसान का, खास तौर पर वो किसी ऐसे ही काम के लिए वक्त लगाएगा जिसमें उसके लिए फायदा हो, और उस फायदे की चीज अगर नहीं है तो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। अगर कुरान मजीद की अजमत का हमें इदराक हो जाए तो हम अपना पूरा वक्त उसके लिए वक्त कर देंगे, उसको समझेंगे, उसकी गहराइयों में गौताज़नी करेंगे। जैसे इकबाल ने कहा कि कुरान में हो गौताज़न ए मर्द मुसलमान, लेकिन अगर ये कि उसकी अजमत का इदराक न हुआ तो बस ये कि कभी इत्तेफाक हो गया कि खोल लिया और उसको पढ़ लिया, पढ़ भी लिया बगैर समझे, और उसका सवाब किसी और को पहुंचा दिया। वो आज हुसूल सवाब भी नहीं रहा, ईसाल सवाब ही रह गया। वरना ये कि बार आज अल्लामा इकबाल ने जो इस पर फत्ती चुस्त की है कि बाया तश्तरा कारे जुजीनीस्त के अजियासी ने वो आसा बमीरी, इस कुरान की अजीम आयात से है मुसलमान आज तेरा सरोकार सिर्फ इतना रह गया है कि कोई शख्स मर रहा हो, आलम नज़ा में हो, तो उसको यासीन सुनाकर उसकी जान जल्दी से निकाल दो, आसानी से निकल जाए, बस ये सरोकार रह गया। मैं ये नहीं कहता कि ना पढ़ी जाए, हुजूर ने फरमाया है पढ़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं है उसका मसरफ। ये तो इंसानी जिंदगी की रहनुमा किताब बनकर नाजिल हुई है, उसके ऊपर इस एतबार से तवज्जो तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी इसके साथ जो है दिलचस्पी सिर्फ कितनी रह गई। तो पहली बात यह कि ये समझिए कि कुरान ने ये तमसील इख्तियार की अपने अजमत के बयान के। अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो फट जाता और दब जाता। अब इसको समझिए, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। सूरह आराफ में वाक़या आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको मालूम है कि कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल करते थे। गुफ्तगू हो रही है लेकिन अल्लाह नजर नहीं आ रहा। अब इसको अपने ऊपर तारीख कीजिए कि साफ सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। ये जो सूरत हाल थी कि अगर किसी की आप आवाज सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, सामने नहीं आ रहा, तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि जरा सा ये पर्दा भी उठा दिया जाए, मुझे दीदार भी हासिल हो जाए। लिहाजा सूरह आराफ में है जब कई बार ये शर्फ हम कलामी हासिल हुआ अल्लाह से, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़ी जुरत की, दरखास्त कर दी, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ये जो पर्दा बीच में हाइल किया हुआ है परवरदिगार, तू मेरा शौक देख, मेरा इश्तियाक देख, तो मुझे जरा दीदार भी अता हो जाए। उस पर क्या बात कही गई? लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, तुम इस जसद जाहिरी के साथ, इस जसद मादी के साथ, इन उनसरी आंखों से मेरा दीदार नहीं कर सकते। वलाकिन इंजुर इलल जबल, देखो हम तुम्हें एक मिसाल दिए देते हैं, जरा उस पहाड़ की तरफ देखो, हम अपनी एक तजल्ली उस पर डालेंगे। फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी, अगर वो पहाड़ हमारी तजल्ली को झेल जाए, तहम्मुल कर ले, तो तुम भी सोचना कि शायद हमें देख सको। उसके बाद हुआ क्या? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सइक़ा, जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी एक तजल्ली डाली तो वो पहाड़ जो है फट गया। और मूसा, अब देखिए बराह रास्त तजल्ली मूसा पर नहीं है, ये इनडायरेक्ट मुशाहदा है तजल्ली रब्बानी का कि जो पहाड़ पर हुई है
اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی. اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست. صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے. این کتابیں نیش چیزیں دیگرست. اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو. یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے. مثل حق پائندہ گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے. کل صفات ربانیہ جو ہیں ظاہر اور باطن، مثل حق پنہاؤ، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہے. اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے. دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے. میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال. یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو زندہ پائندہ گویاستو چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے. آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے نا. اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے. اور اس وقت بھی اس زمانے میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی. لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں ہمارے، یہ ڈرائیورز ہیں، پینز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے. میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف زور ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے، باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہو جائے. چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، اندر انقلاب آئے. جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے. جیسے کہ محمد الرسول اللہ کا انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپیریسی، عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپھٹول نہ ہو جاتا، جو حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی کی دوران خلافت یہ آپس کے جو جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی. اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں. اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں،
کہاں اٹلانٹک، تصور تو کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں. کہاں یمن اور کہاں ایشیائے کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، پختے اڑ گئے تھے. کون سی طاقت رہ گئی تھی جو سیلاب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سبوٹا. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے. اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے وہ انسان اسے پڑھ رہا. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کریں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے. اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے؟ دیکھیے دو آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے. اے لوگو، آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4، 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی. لوگوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجئے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا. ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے. پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پہلے اس سختی کو نرم کریں گے. جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی. اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا. تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ. یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے. دلوں پر جو کرفٹ آ گیا ہے سخت، اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا. اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی 2 اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے.
کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا عادت۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستاں زن و افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست و حرف او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں۔ از خطیب و دل میں گفتارے او با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہاں خطیب بغدادی اور دیلمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے او، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سستی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوشے حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں در نمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جا رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری ہے، دے آر اکاؤنٹیبل، دے آر ریسپانسبل۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز آیا کہ نہیں ساتویں پارے کے بالکل آغاز میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ ساری ارجز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد رونما ہے۔ یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے،
अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये कसरत और मोहताज की तलब तुम्हें गाफिल किए रखती है, यहां तक कि कब्रों तक जा पहुंचते हो। आंख इंसान की खुल नहीं पाती। जिसके पास 10-10 नस्लों के लिए खाने को मौजूद है, उसकी भी हिर्स जो है और मजीद का लालच जो है वो खत्म नहीं। ये चीजें हैं असल रोग, इन दिलों के रोगों का और सीनों के अंदर के इन अमराज का इलाज कुरान। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। अब जब ये दो चीजें हो जाएंगी, अब तीसरा लफ्ज़ है हुदन। हिदायत बेकार है जब तक दिल में गुदाज ना हो, हिदायत बेकार है जब तक के नियत दुरुस्त ना हो। कोई शख्स बड़ा आलिम है लेकिन अपने इल्म को उसने जरिया बनाया है दुनिया कमाने का, तो दर हकीकत ये कुरान उसके हक में हिदायत नहीं है, उसके हक में अज़ाब खुदाबंदी का जरिया बन रहा। हुजूर ने खुद फरमाया अल कुरान हुज्जतुन लका व अलैक, ये कुरान या तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा कुरान के क़यामत के दिन। इसलिए कि एक शख्स इसको दुनिया कमाने का जरिया बना रहा है, एक शख्स इसको शोहरत के हुसूल का जरिया बना रहा है, एक शख्स इल्म को जरिया बना रहा है दुनिया में नुमाया होने का, अपनी तारीफ का। हुजूर ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 अफराद का मामला पेश होगा अदालत खुदाबंदी में। एक वो जो बड़ा आलिम समझा जाता था, उससे बड़ा इल्म फैला। दूसरा वो जो बहुत साहिब सरवत था, उसने बहुत खैरात के कामों में पैसा लगाया। तीसरा वो जो दुनिया में शहीद समझा जाता था कि अल्लाह की राह में जंग करते हुए जान दिया। अल्लाह इन तीनों से जो उसको नेमतें दी थी उनका जिक्र करके पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम क्या करके लाए? वो शहीद कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में जंग की और अपनी जान दे दी ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तूने झूठ बोला। इन्नका क़द क़ातलता लिअन युक़ाल जरीउन, तूने तो ये जंग इसलिए की थी कि कहा जाए कि बड़ा जरी है, बड़ा बहादुर है। ये लोगों से बहादुरी के तमगे लेना तुम्हारा मकसूद था। वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका है, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फरिश्तों को हुक्म होगा और वो औंधे मुंह उसको घसीटते हुए जहन्नम में झोंक। दुनिया में शहीद समझा जा रहा है, आखिरत में जहन्नमी। यही हाल उस आलिम का होगा, यही हाल उस दौलतमंद का होगा। तुमने ये इल्म फैलाया था कि तुम्हारे इल्म का चर्चा हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुम्हारी दस्तबोसी करने लगे, लोग तुमसे झुककर मिले। वो दुनिया में हो गया, तुम्हारा मतलूब मिल चुका, तुम्हारा मकसूद हासिल हो चुका, अब यहां कुछ नहीं। तो जान लीजिए कि जब तक दिलों के रोग दुरुस्त न हो, इल्म बेकार है, हिदायत कतन गैर मुफीद है।